آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیے اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام پروین ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی اپنے ابو کی لاڈلی تھی۔ زیادہ تر میں انہی کے ساتھ رہتی، کبھی ان کی گود میں بیٹھ جاتی، کبھی ان کی چھاتی پر سو جاتی۔ یوں میرا لگاؤ امی سے زیادہ ابو کے ساتھ تھا۔ میں بالکل اپنی امی کی شکل و صورت رکھتی تھی۔ میری امی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی امی کے وجود اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ان کا مضبوط اور گورا وجود اب بھی ابو کو اتنا ہی پسند تھا جتنا ان کی شادی سے پہلے۔ وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب بھی ان کے بغیر ایک منٹ ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آفس سے آتے ہی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور خوب سکون حاصل کرتے، کیونکہ ہمارا گھرانہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان سب باتوں کو چھپ چھپ کر کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا تھا، تو وہ کھلے دل سے امی سے اپنے احساس کا اظہار سب کے سامنے ہی کرتے۔ کبھی کبھی تو میرے سامنے ہی شروع ہو جاتے، کبھی ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خود سے جدا نہ ہونے دیتے۔ میں کیونکہ اب جوان ہو چکی تھی، میرا وجود بھی اب نمایاں ہونے لگا تھا، میرے احساس بھی اب کچھ کچھ مچلنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ سب کرنے کی خواہش پیدا ہوتی جو سب وہ لوگ کرتے تھے، اور میں حسرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ میرے ابو ایک خوش شکل انسان تھے۔ ان کا وجود کسی ہینڈسم لڑکے سے کم نہ تھا۔ اب بھی کوئی بھی عورت ان پر اپنا دل ہار سکتی تھی، مگر وہ تو جیسے میری امی کے دیوانے تھے۔ مجھے کبھی کبھار تو شک ہونے لگتا تھا، نہ جانے امی نے ان کو کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ وہ ان سے 2 پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا کمرہ ان دونوں کے کمرے کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ وہ کبھی بھی اپنا دروازہ لاک نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے اور ان کے علاوہ گھر میں اور تھا ہی کون۔ میں اکثر چھپ چھپ کر ان کی پیار محبت بھری باتیں سنا کرتی تو دل ہی دل میں مچل اٹھتی کہ کاش امی کی جگہ یہاں پر میں ہوتی تو خوب تسکین کر لیتی۔ میرے دل میں اب جو ارمان تھے انہیں اب میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا وجود امی کے وجود سے زیادہ نمایاں ہونے لگتا تھا۔ میں اکثر دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی امی کو بھی بغیر دوپٹے کے ہی دیکھتی آ رہی تھی، اور بہانے بہانے سے ابو کے قریب جا کر بیٹھ جاتی۔ جب کچھ اٹھانے لگتی تو ان کی نظریں بھی میرے وجود سے نہ ہٹ پاتی۔ مجھے اب امی سے تھوڑی بہت جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اکیلے ہی اکیلے ابو سے سارے سکون حاصل کر رہی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے وہ منظر دیکھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ بس پھر اس کے بعد تو میں ابو کی دیوانی بن گئی تھی۔ وہ کس طرح امی کو راحت و سکون پہنچا رہے تھے، اور اسی راحت و سکون کی طلب اب میرے اندر بھی اچھل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت خود پر کس طرح قابو پاؤں۔ بہت بے بس ہو گئی تھی، مگر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ امی کی جگہ اب مجھے بھی ابو سے یہ سب لینا ہے۔ اگلی صبح جب ابو آفس سے گھر آئے تو امی گھر پر موجود نہ تھی۔ ان کو میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے لینے بھیجا تھا تاکہ آج ابو کا استقبال میں کروں۔ میں نے آج وائٹ ڈریس پہنا تھا اور اس میں ایک کھلتے گلاب کی مانند نظر آ رہی تھی۔ ابو جیسے ہی گھر آئے امی کا پوچھنے لگے، مگر ان کو تو میں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ میں کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میری آنکھیں نشیلی تھی اور ہونٹ جیسے کلیاں گلاب کی مانند۔ میرا گورا وجود شاید ان کی نیت میں بھی اب خلل ڈال رہا تھا۔ میں نے ان کو پانی دیا۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ لے کر مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے بالکل قریب ہو گئی اور ان کو اپنے حصار میں بھر لیا اور کہا، آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، تم بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں مزید کچھ کرتی اس سے پہلے دروازے کی بیل بج گئی۔ سامنے امی کو دیکھ کر میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرا مقصد ناکام ہو گیا، مگر میں نے بالکل بھی ہار نہیں مانی۔ میرے اندر بے چینی مزید بڑھ چکی تھی
اور میں کسی بھی طرح خود کو تسکین دینا چاہتی تھی، مگر امی نے آ کر میرے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں نے کتنی مشکل سے یہ پلان بنایا تھا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ کام رات کے وقت آسانی سے کر سکتی ہوں، جس کے لیے مجھے امی کے بستر پر سونا ہوگا، جس سے ابو کو لگے کہ وہ امی ہی ہیں اور وہ دل کھول کر مجھ سے لطف اندوز ہوں۔ رات کو کھانے پر بھی میں بس ابو کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بے صبری سے اس پل کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ کرنا بھی بہت مشکل تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ جلد شروع ہو۔ مجھ سے اب بالکل رہا نہیں جا رہا تھا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ امی معمول کے مطابق کچن میں مصروف تھی۔ میں نے موقع پا کر ان کے پاس چلی گئی۔ ابو نے مسکرا کر دیکھا۔ کیا بات ہے میری جان، اتنا سویرے کیسے اٹھ گئی ہو آپ؟ ان کے اس مدھم لہجے نے آج میرے اندر جو قیامت مچا دی تھی وہ بس میں ہی جانتی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس سے چلی گئی اور ان کی رائے سیٹ کرنے لگی۔ کچھ نہیں ابو، آپ کی یاد آ رہی تھی، میں نے افسردہ سے لہجے میں ان کو بولا۔ اب میں خود کو نہیں روک پا رہی تھی، جو قیامت میرے اندر دوڑ رہی تھی۔ ابو نے پھر سے ایک بار میرا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اتنے میں امی بھی آ گئیں اور ناشتے پر بلانے لگیں۔ امی کو بھی مجھے ان کے کمرے میں اس طرح ابو کے ساتھ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ کسی بھی طرح کا سوال کرنے سے گھبرا گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس طرح ابو سے ملتے دیکھ کر ان کا موڈ تھوڑا سا عجیب ہو گیا تھا۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب میں نے سوچا تھا کہ پھر سے کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ آج رات ان دونوں کو کہیں پارٹی میں جانا تھا۔ میں گھر پر اکیلی تھی اور میں نے پوری منصوبہ بندی بھی کر لی تھی کہ آج رات میں مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں نے امی کا بستر اپنے کمرے میں لگا لیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ان کو اپنے ساتھ سونے کا کہہ دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میرے ساتھ سو گئی۔ رات کے 2 بجے میں اٹھ کر ان کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ ابو نے سمجھا شاید امی کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ان کے پاس آ کر لیٹ گئی ہیں، مگر اصل میں ضرورت تو مجھے تھی ان کی۔ میں جیسے ہی ان کے ساتھ سو گئی تو انہوں نے مجھے امی سمجھ کر میری قمیص اوپر کر دی اور میرے وجود کو ہاتھ لگانے لگے اور کہنے لگے، ارے واہ، یہ تو آج بہت پرجوش لگ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ صحت مند بھی۔ اور پھر بے ساختہ ان کو اپنے منہ میں لے لیا۔ پھر تو جیسے میرے وجود سے مزید قیامت ابھرنے لگی۔ ان کی اس حرکت نے تو میرے اندر بجلی گرا دی تھی۔ میں پوری طرح مچل گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ میں نے آتے ہی آف کر دی تھی، کیونکہ امی بھی کمرے کی لائٹ آف کر کے ہی یہ سب کر لیتی تھی۔ اب میں ہر طرح کی قید سے آزاد ہو چکی تھی اور ابو نے بھی اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اتنا سکون آ رہا تھا کہ میں جیسے آج اپنا مقصد حاصل کرنے والی ہوں۔ ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری حدیں پار کر دے۔ مجھے اب یہ سارا ماحول بہت بے چین کر رہا تھا۔ میں نے اب جلد ہی سکون حاصل کرنا تھا۔ میری بچپن سے یہی خواہش تھی کہ وہ سب کروں جو امی کرتی آ رہی ہیں، کیونکہ میں روزانہ رات کو ان کو یہ سب کرتا ہوا دیکھتی تھی، مگر امی کی وجہ سے کبھی میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی کہ میں وہ سب کر سکوں۔ مگر آج مجھے میرا مقصد مل گیا تھا اور میں نے اپنی تمام خواہشات پوری کرنے والی تھی۔ مجھے اپنی خواہش میں یہ احساس ہی نہ رہا تھا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ بہت دیر تک ہم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ ابھی ابو وہ سب کرنے ہی والے تھے کہ کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ امی کو سامنے دیکھ کر میری تو جان حلق میں اٹک گئی۔ ابو کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو وہ فوراً مجھ سے دور ہٹ گئے۔ امی میری منصوبہ بندی کو بھانپ گئی تھی، اس وجہ سے ابو کو کچھ نہ کہا اور نہ ہی کوئی گلہ کیا، مگر کچھ ہی دن میں میری شادی کروا دی
اور مجھ سے سارے تعلقات ختم کر دیے، اور میں جو اپنے ارمان ابو کے ساتھ پورے کرنا چاہ رہی تھی وہ اب شوہر کے ساتھ پورے کرتی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا خوب اندازہ ہو گیا تھا، ان کی جدائی سے، کہ کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج ان کا ساتھ مجھ سے یوں نہ چھن جاتا اور ان کا پیار مجھے حاصل رہتا۔